ابھی جو ہمارا ایک مجاہد، ایک شیر جو کسی سے ڈرتا نہیں، اگر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی پہنچتا ہے وہ، تو وہاں پر نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے وہ نماز پڑھتا، اسد الدین اویسی صاحب۔ آپ کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا سفر ان کے ساتھ ہوا، پروگرام میرا ان کے ساتھ ہوا، میں نے اس بندے کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس کی ٹوپی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، ٹوپی کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی جوتے کا نشان اس نے بنا کے رکھا۔ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، وہ ڈرتا نہیں کسی سے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر ایسا مجاہد اور ہمارے علماء کرام جو اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث، ایک ایک قرآن کریم کی آیتیں، ان کی تفسیریں ان کے دل و دماغ میں، ہم ان کی زیارت کریں، ہم ان کی باتوں کو مانیں۔ علماء کرام کی زیارت کرنا باعث ثواب، ان سے دعا لینا ثواب ہے۔ اور اگر ہماری شریعت کی بچاؤ کے لیے اگر کوئی میدان میں آتا ہے تو ان کی بھی ہمت افزائی کرنا، ان کا بھی ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی اور ہماری ایمانی فریضہ ہے۔ مسلمانوں، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور آپ اس غلط سوچ کو بھی بدلو۔ مایاوتی کھڑی ہوئی، چمار کو دلت کو عرش پر پہنچا دیا، لالو یادو، اکھلیش یادو، ملائم سنگھ یادو کھڑا ہوا تو یادو کو آسمان پر پہنچا دیا۔ آپ مسلمانوں نے کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی شریعت بدلی جا رہی ہے۔ آپ کا کوئی لیڈر کیوں نہیں ہے؟ 70 سال سے ہم غلامی کرتے ہیں، ہمارا ووٹ ہم سے چھین کر لیا جاتا ہے، 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، ہمارا ووٹ ہم سے لے کر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور ہماری ہی قرآن کو، ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ ہم نے کیا، ہمارا حق ہے ہندوستان کے سنویدھان میں، ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنے کا ہمارا حق ہے، پرائم منسٹر، سی ایم بننا بھی ہمارا حق ہے۔ مسلمانوں، آپ کا بھی ایم ایل اے اور ایم پی ہو سکتا ہے، آپ اگر چنو گے تو ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی اکثریت نہیں، لیکن کام اتنے اچھے کرو کہ غیر لوگ جب آپ کا ووٹ ان کو مل سکتا ہے تو آپ بھی اپنا لیڈر اور قائد ایسا بناؤ کہ ان کا ووٹ آپ کو مل سکے۔ اگر کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے اپنے قوم کو بلند کرنے کے لیے تو ہم مسلمان ہی کہتے ہیں یہ تو بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ یہ نظر نہیں آتا تنہا طلاق کے بل کو کھار پھینکنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر چلاتا رہا وہ شیر، دہاڑتا رہا، لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں نے اپنی آواز بلند کر کے ان کی حمایت نہیں کی۔ ہمارا کوئی لیڈر کیوں نہیں، ہمارا کوئی قائد کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں اپنا قائد تسلیم کرتے، ہم اپنا قائد بناتے۔ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی مسلمانوں یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم بٹتے رہے، ہمیشہ ہم نے بانٹنے تقسیم کرنے کا ہم نے کام کیا۔ بہت سے جلسوں میں بھی دیکھا جاتا ہے مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک ہے، اور راجنیتی کے سٹیج پر جاؤ وہ مولانا بدر الدین اجمل غلط ہے، اسد الدین اویسی وہ تو بی جے پی کا ہی ایجنٹ ہے۔ پتا ہو نہ ہو بی جے پی کا ایجنٹ ہوتا تو کرناٹکا کے اندر وہ الیکشن لڑتا تاکہ بی جے پی کو فائدہ ہو۔ سیاست دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا عالم دین ہم سے کہہ دے کہ مولانا عبداللہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں اس سٹیج پر بولتا ہوں۔ کل بھی میں نے 3 پروگرام کے اندر اپنا لوگوں کے سامنے یہ پریزنٹ کیا تھا کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے، سیاست کا مطلب خدمت خلق ہے۔ اس دھرتی کے سب سے پہلے پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق تھے۔ اگر ہم نے سیاست کو غلط سمجھا تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی، یہ ہماری بھول ہوگی۔ سیاست خدمت خلق ہے، لیکن صحیح طریقے پر کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ میں ہر موقع پر کہتا ہوں، اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں آؤ، اپنا حقوق لینے کے لیے اقتدار میں آنے کی کوشش کرو اور ایسے سیکولر لوگوں کی حمایت کرو جو آپ کی
آپ کی شریعت کی, آپ کے संविधान की बचाने की बात करता है. आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, आप सबक लो उन लोगों से जिनके 33 करोड़ खुदा है, वो एक प्लेटफॉर्म पर है. हमारा एक खुदा, हमारा एक नबी, तो हम 33 करोड़ प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों बच जाते हैं? ये हमारी बदनसीबी, ये इस मुल्क की, ये इस मिल्लत के मुसलमानों की, यहाँ के बसने वाले एक एक कलमे पढ़ने वालों के लिए बदनसीबी है कि आज तक हमारा कोई लीडर हमने नहीं चुना. अगर कोई बनता है कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है. मुसलमान है ही कितने हिंदुस्तान में कि भाई ये मुसलमानों की बात करते हैं. मिसाल देता हूं मैं, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस 72 सीट है, जेडीएस 38 सीट है. सीएम कौन है? जेडीएस का. होना किसको चाहिए? कांग्रेस का, क्योंकि उसकी 72 सीट थी. लेकिन नहीं, कम सीट है. उन्होंने धमकी दी, मुझे सीएम बनाओगे तो तेरे साथ रहूंगा, नहीं तो उधर चला जाऊंगा, उनके साथ चला जाऊंगा, फेंकू लोगों के साथ चला जाऊंगा. कांग्रेस ने सोचा कि अरे सही कह रहा, दे दो कुर्सी. हम भी मुसलमान यही चाहते हैं. हमारा अगर पूरे बंगाल या पूरे बिहार में अगर 40 सीट विधानसभा की आती है तो 40 सीट तो होगी. हम मजबूर करेंगे बिहार के गवर्नमेंट को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमारे इलाके को तरक्की के लिए पैकेज नहीं दिए, तो हम 40 सीट लेकर उधर चले जाएंगे. ये राजनीति होती है. राजनीति गलत नहीं है, सही तरीके पर अगर किया जाए, फायदा पहुंचाने की गर्ज से अगर किया जाए तो. लेकिन हम अपना हक लेना जानते नहीं. हम क्या कहते हैं, हमारा है ही कितना परसेंटेज मौलाना. आप अगर 15% किसी इलाके के अंदर है तो काफी है. यूनिटी बना लो, बिको मत पैसों की बलबूते पर आधार पर. तब देखिए कि हिंदुस्तान का जालिम लोगों से हमारा हिंदुस्तान कैसे बचता है. झूठ बोल बोल कर, धर्म के नाम पर लोगों को बहका बहका कर आपका हक मार लिया जाता. आप अपना हक लो और अल्लाह का हक पूरा करो. इंशाअल्लाह देखिए इनकलाब कैसे बर्पा नहीं होता. लेकिन यहाँ बहुत बड़ा इशू ये है, बहुत बड़ा इशू ये है मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, इस मुल्क के अंदर और खुसूसन हम मुसलमान भाइयों के लिए, कि हम लोग अपना हक ना तो लेते हैं, ना लेने की बात करते हैं, चुपचाप हो जाते हैं.